ان حالات میں ہمیں اپنے بچوں سے دوستی کرنی پڑے گی، ان کے کندھوں پہ ہاتھ رکھنا پڑے گا، اور پہلے کندھے پہ نہیں دوسرے کندھے پہ ہاتھ رکھنا پڑے گا۔ ایک ہوتا ہے پہلے کندھے پہ ہاتھ رکھنا، وہ ہوتا ہے سہارے کے لیے، ایک ہوتا ہے دوسرے کندھے پہ ہاتھ رکھنا، وہ ہوتا ہے دوستی کے لیے۔ تو ہمیں دوسرے کندھے پہ ہاتھ رکھنا پڑے گا اپنے بچوں۔ بدقسمتی سے اس وقت اتنی اویئرنیس نہیں تھی، میں اپنے لیکچرز ریکارڈ نہیں کر سکا، اگر کر لیتا تو وہ ایک عظیم سرمایہ ہوتا۔ اب صحت اتنی ساتھ نہیں دیتی کہ میں اس طرح سے اس لیول کے لیکچرز تیار کروں، کیونکہ مجھے بیک بون کا بھی ایشو ہے، مہروں کا مسئلہ ہے، میں نہیں زیادہ دیر بیٹھ نہیں سکتا، پھر استما کی وجہ سے بولنا بھی مشکل ہوتا ہے، لیکن اب کوشش کی ہے تو اب آپ لوگوں نے اپریشیٹ کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، ایک بزرگ کا ایک بہت اچھا مقولہ مشہور ہے، وہ مخزن اخلاق کتاب کے اندر میں نے پڑھا تھا، لکھا ہوا تھا کہ تم اپنے بچے کے پہلے 10 سال جو ہے وہ اس کے خادم بن جاؤ، ٹھیک ہے، اور اس سے اگلے 10 سال اس کے حاکم بن جاؤ، اور اس سے اگلے 10 سال اس کے رفیق اور دوست۔ اپنے پڑوسی ملک کی بات کریں تو بدقسمتی کے ساتھ وہاں پر بھی چھوٹے بچوں کی جنسی تعلیم کا کوئی خاص نظام موجود نہیں ہے، لیکن اب وہ کچھ اقدامات کر رہے ہیں۔ ہاں، جو ایڈلٹس کی سیکس ایجوکیشن ہے اس کے لیے ہمارے پڑوسی ملک انڈیا میں بہت مواد موجود ہے، کاما سترا ہے، کوک شاستر ہے، یہ بھی سب وہیں کا ڈیٹا ہے۔ السلام علیکم، آج کا ہمارا موضوع ہے سیکس ایجوکیشن، یعنی کہ جنسی تعلیم خصوصاً بچوں میں کیسے دی جائے۔ میں نے تقریباً 8 سال سے اس شعبے میں کام کیا، مختلف سکولز میں، اکیڈمیز میں، یونیورسٹیز میں پڑھایا، ٹیچرز ٹریننگ کی، بچوں کو پڑھایا، بچوں کے سیشن لیے، والدین کے سیشن لیے، پیرنٹس ٹیچر جو PTM جس کو کہتے ہیں وہ سیشن میں نے اٹینڈ کیے، تو میرا اس میں تھوڑا بہت تجربہ ہے۔ 8 سال سے میں نے اس پہ کام کیا ہے اور دیکھا ہے کہ پاکستان میں ہمارے معاشرے میں جب سے ادھر باہر آیا ہوں یہاں پہ بہت اچھا ماحول ہے، ٹھیک ہے، یہاں پہ اس چیز کا بڑا اچھا سیٹ اپ ہے، لیکن پاکستان میں بدقسمتی کے ساتھ جنسی تعلیم کی طرف کوئی خاص توجہ نہیں دی جاتی، خاص کیا بالکل ہی توجہ نہیں دی جاتی۔ اچھا، جنسی تعلیم میں جلدی سے اپنی اس ویڈیو میں جلدی میں اپنے ٹاپکس کو کور کروں گا، پھر آگے مزید ہر ٹاپک پہ ایک ویڈیو علیحدہ بنے گی، بعد میں اپلوڈ ہوگی میرے چینل پر۔ سیکس ایجوکیشن کے کل 3 سٹیپس ہوتے ہیں۔ پہلے سٹیپ میں ہم یہ تعلیم ان بچوں کو دیتے ہیں جن کی عمر 10 سال سے کم ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں ارلی سٹیج سیکس ایجوکیشن، اور ایک ایجوکیشن ہوتی ہے جو 11 سے لے کر 20 سال 18 سال تک کے بچوں کو دی جاتی ہے، اس کو کہتے ہیں بیفور میرج سیکس ایجوکیشن، اور ایک ایجوکیشن ہوتی ہے جو ہم دیتے ہیں ان لوگوں کو جو 20 سال کراس کر جاتے ہیں، اس کو ہم کہتے ہیں آفٹر میرج سیکس ایجوکیشن۔ ان تینوں سٹیپس کے الگ الگ ٹرمنالوجیز ہیں، الگ الگ ان کے الگورتھم ہیں، لیکن بنیادی چیز جو آپ سمجھیں وہ یہ ہے کہ سیکس ایجوکیشن، جنسی تعلیم بہت ضروری ہے، اتنی ضروری ہے جتنا آپ کے لیے پانی، آپ لوگوں کے لیے آکسیجن ضروری ہے، کیونکہ ہم لوگوں کی بقا کی بیس اسی کے اوپر ہے، ٹھیک ہے، جنسیات کے اوپر ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ ہم کسی بھی جگہ جاتے ہیں، کہیں بھی جائیں تو سب سے پہلے ہماری جنس سے ہماری شناخت ہوتی ہے نا، ٹھیک ہے، ہمارے سیکس سے ہماری شناخت ہوتی ہے، اور اس دنیا میں بقا کے لیے، انسانوں کو زندہ رہنے کے لیے، اپنے سسٹم کو آگے چلانے کے لیے، یہ سارے نظام اللہ رب العزت نے اس کے اندر رکھا ہے نا جی۔ دیکھیں ہمارے اپنے قصور، اپنی طرف سے تو ہم نے نہیں نہ لیا، یہ نظام اللہ نے ہمیں دیا ہے، اور ایک وہ چیز، ایک بیسک نیڈ جو آپ کے جسم میں اللہ نے رکھی ہے، آپ اس پر بات نہیں کریں گے، آپ اپنے بچوں کے ساتھ اس پہ کنکلیوڈ کریں گے، ان کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے، تو پھر کس طرح یہ مسائل حل ہوں گے؟ ہمارے معاشرے کے اندر یہ سارے معاملات والدین نہیں سکھا رہے، بلکہ بچے اپنے دوستوں یاروں سے سیکھتے ہیں۔ دوستوں یاروں میں کچھ تیز ہوتے ہیں، کچھ اپنے سے بڑے دوستوں سے سیکھ جاتے ہیں، وہ اپنے دوستوں کو سکھاتے ہیں، اور یاد رکھیے گا کہ وہ صرف وہ جنسی تعلیم ہی نہیں سکھاتے، وہ اس کے ساتھ اور بھی بہت سی بغیرتیاں سکھا دیتے ہیں، جس کے شکار ہمارے بچے ہو جاتے ہیں۔ بعد میں ہم سر پکڑ رہے ہوتے ہیں کہ یہ اتنے سے بچے کے دماغ میں یہ ساری باتیں کہاں سے آ گئی۔ ہمارے معاشرے میں
ایک ماں اپنا کچھ فرض نبھا رہی ہے کہ وہ اپنی بچی کو تعلیم دے رہی ہے، وہ بھی ایک مجبوری کے تحت کہ ماہواری اور مینسس کے جو معاملات ہیں اس کی تحت، لیکن باپ ہمارے معاشرے میں اپنا کردار صحیح طرح ادا نہیں کر رہا۔ اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو اپنے ساتھ بٹھائے، وہ اپنے ساتھ اس کو دوستوں کی طرح رکھے۔ ٹھیک ہے، ایک بزرگ کا ایک بہت اچھا مقولہ مشہور ہے، وہ مخزن اخلاق کتاب کے اندر میں نے پڑھا تھا، لکھا ہوا تھا کہ تم اپنے بچے کے پہلے 10 سال جو ہے وہ اس کے خادم بن جاؤ، ٹھیک ہے، اور اس سے اگلے 10 سال اس کے حاکم بن جاؤ، اور اس سے اگلے 10 سال اس کے رفیق اور دوست بن جاؤ۔ تو ہمیں اپنے بچوں کے ساتھ دوستیاں کرنی پڑنی ہیں ابھی، ٹھیک ہے۔ یہ جو اس وقت جو معاملات چل رہے ہیں، جو معاشرہ چل رہا ہے، جو ضروریات اور جو کچھ بھی سسٹم یہ اگڑم بگڑم چل رہا ہے، ان حالات میں ہمیں اپنے بچوں سے دوستی کرنی پڑے گی، ان کے کندھوں پہ ہاتھ رکھنا پڑے گا، اور پہلے کندھے پہ نہیں دوسرے کندھے پہ ہاتھ رکھنا پڑے گا۔ ایک ہوتا ہے پہلے کندھے پہ ہاتھ رکھنا، وہ ہوتا ہے سہارے کے لیے، ایک ہوتا ہے دوسرے کندھے پہ ہاتھ رکھنا، وہ ہوتا ہے دوستی کے لیے۔ تو ہمیں دوسرے کندھے پہ ہاتھ رکھنا پڑے گا اپنے بچوں کے، ان کے ساتھ یارانہ بنانا پڑے گا۔ اگر آپ لوگوں نے، اگر یہ میری بات لکھ لیجئے، اگر آپ لوگوں نے یہ کام نہ کیا تو ہماری آنے والی نسلیں تباہ ہو جائیں گی، برباد ہو جائیں گی۔ کیونکہ چھوٹا بچہ جو ہے اسے نہیں پتا کہ جنسیات کیا ہیں، ٹھیک ہے، اسے نہیں پتا سیکس کیا ہے، اسے نہیں پتا اس کے جسم میں جو تبدیلیاں ہو رہی ہیں ان کا کیا مقصد ہے۔ اس کی اٹریکشن جس طرف جائے گی وہ اس طرف جائے گا، اور اٹریکشن والی چیزیں جب آپ اسے نہیں بتائیں گے، آپ اس کو صحیح طرح ایجوکیٹ نہیں کریں گے، تو جو اس کے دوست اس کو جب اس طرح کی چیزیں بتائیں گے تو وہ اس طرف۔ بدقسمتی سے انفارچونیٹلی ہمارے بچے اپنے دوستوں سے سنتے ہیں، اپنے دوستوں یاروں سے ادھر ادھر سے سنتے ہیں، اور پھر ظاہر ہے جب دوستوں یاروں سے سنیں گے تو پھر وہ اور غلط چیزیں بھی سن لیں گے، کیونکہ وہ بچوں کا دماغ اس ٹائم بلوم ہو رہا ہوتا ہے، پھٹ رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ وہ ان کے دماغ میں وہ جو نفسیاتی کیفیت جو اس وقت چل رہی ہوتی ہے نا، اس کو الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا، وہ ایک بم کی طرح ہوتی ہے، ٹھیک ہے، وہ پھٹنے کے لیے تیار ہوتے ہیں بچے بالکل۔ تو انہیں ذرا سا بھی کہیں سے بھی کوئی ایسا ٹاپک مل جاتا ہے جو ان کے لیے تھوڑا سا بھی جس میں اٹریکشن ہو، تو وہ اس کی طرف بغیر والدین کو بتائے، بغیر اپنے بڑوں کو بتائے اس کی طرف انوالو ہوتے ہیں چپکے سے۔ جی اچھا جی، تو جو سیکس ایجوکیشن ہے وہ ہمارے تمام عمر کے بچوں کے لیے، ٹھیک ہے، جو ہمارے بچے جب اسکول میں جانا شروع کر دیتے ہیں تو اس وقت سے لے کر بڑے ہونے تک بہت ہی ضروری ہے۔ اور بدقسمتی سے کسی بھی سٹیج پر ہمارے معاشرے میں جنسی تعلیم کا کوئی رواج سرے سے نہیں ہے۔ اگر ہم اپنے پڑوسی ملک کی بات کریں تو بدقسمتی کے ساتھ وہاں پر بھی چھوٹے بچوں کی جنسی تعلیم کا کوئی خاص نظام موجود نہیں ہے، لیکن اب وہ کچھ اقدامات کر رہے ہیں۔ ہاں، جو ایڈلٹس کی سیکس ایجوکیشن ہے اس کے لیے ہمارے پڑوسی ملک انڈیا میں بہت مواد موجود ہے، کاما سترا ہے، کوک شاستر ہے، یہ وہی سب وہیں کا ڈیٹا ہے، اس پر انہوں نے بہت کام کیا، تو بہت اچھا علم ہے۔ میں اس سب کو اپنے اس لیکچر میں کوشش کروں گا سمیٹنے کی۔ سیکس ایجوکیشن کے 3 دور ہوتے ہیں۔ ایک، یہ ایجوکیشن اس وقت دی جاتی ہے جب بچہ 10 سال سے چھوٹا ہوتا ہے، تو یہ ایجوکیشن اور طرح کی ہوگی۔ اور ایک ایجوکیشن ہوگی جو کہ ہم 11 سال سے لے کر 20 سال تک کے بچوں کو دیں گے، اس کی قسم اور ہوگی۔ اور جو 21 سال سے بڑے، 20 سال سے بڑے بچوں کی جو سیکس ایجوکیشن ہوتی ہے وہ پھر اور لیول کی ہوتی ہے، وہ آفٹر میرج ایجوکیشن اس کو کہا جاتا ہے، اور وہ بھی بہت ضروری ہے، ہمارے معاشرے میں نہیں ہے۔ ہمارے معاشرے میں اس کا کوئی نظام، کوئی سسٹم موجود نہیں ہے۔ بدقسمتی سے انفارچونیٹلی ہمارے بچے اپنے دوستوں سے سنتے ہیں، اپنے دوستوں یاروں سے ادھر ادھر سے سنتے ہیں، اور پھر ظاہر ہے جب دوستوں یاروں سے سنیں گے تو پھر وہ اور غلط چیز ہے۔ تو یہ بہت اچھی چیز ہے۔ والدین جب اپنے بچوں کے ساتھ فری ہوں گے، ان کے ساتھ فرینک ہوں گے، ان کے ساتھ دوستی والا معاملہ رکھیں گے، ان کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے ان سے معاملات کو شیئر کریں گے، تو بچے بھی کریں گے۔ اب تو بچے ڈرتے ہیں کہ مار نہ پڑ جائے، پتہ نہیں کیا ہوگا، مار نہ پڑنے کا ڈر، مار کا ڈر نہ بھی ہو تب بھی ان میں ایک جھجک ہوتی ہے، ایک شرم ہوتی ہے۔ کیوں ہوتی ہے؟ کیونکہ والدین اس طرح کے ٹاپکس پہ بچوں کے ساتھ بات نہیں کرتے۔ تو بہتر یہ ہے کہ بیٹے کو اس کا باپ جنسی تعلیم دے اور بیٹی کو اس کی ماں جنسی تعلیم دے۔